محرم الحرام کی پہلی جمعرات یہ تین کام ضرور کر لو جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ ان 2 دنوں میں ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ سب لوگ ان 2 دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام جمعرات جمعہ یہ 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ کیونکہ جب ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتوں برکتوں کے خزانے لاتا ہے، ہر گھر میں رزق اور دولت کی وسعت لاتا ہے، ہر گھر سے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بڑا ہی خوش قسمت وہ بندہ جو آج ماہ محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ یہ 3 کام کرے گا۔ وہ 3 کام، وہ 3 وظائف آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، ان وظائف کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ہاتھوں سے نکل جائے گا اور پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی کیجیے گا۔ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ آپ کے پاس پورا سال موجود ہے، پھر جو چاہے کرتے رہنا، لیکن آج تھوڑا سا وقت اس ویڈیو کو دے دو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ ایک وہ تقدیر جو شب برات کی رات رب لکھ دیتا ہے، اور دوسری تقدیر جو ہماری دعاؤں سے بدل جاتی ہے۔ دعاؤں سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اور دوسرا ہماری زندگی میں کیے جانے والے اعمال سے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک قائم کرتا ہے تو رب کی ذات اس کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ آج محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ یہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ اگر آپ اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے نصیب کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ وہ جو پوری عمر نہ مل سکا، وہ جسے آپ اپنی خواہش سمجھتے ہیں۔ ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، کاروبار اور بے حد عزت و دولت ہو۔ آج وہ حاجت، آج وہ خواب، آج وہ خواہشات پوری کرنے کا وقت ہے۔ اگر کوئی بندہ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں دوبارہ کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو، دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، کبھی در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، کبھی لوگوں کے تانے نہ سننا پڑے، تو آج محرم الحرام کی پہلی جمعرات اور جمعہ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال لازمی پڑھ لینا۔ اگر آج یہ 3 اعمال پڑھنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے بند کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی آ جائے، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ وہ بندہ جو کہتا ہے کہ میں وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، میری قسمت میں غربت تنگ دستی کے علاوہ کچھ نہیں لکھا، تو آج جس گھر میں یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال عورت پڑھ لے، مرد پڑھ لے، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ کا دن آ جائے تو فوری طور پر آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی بہت سی اسلامک ویڈیوز اور وظائف مرزانہ ڈیلی بیسس پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ان بھائی بہنوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ اب عمل کیا ہے؟ محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار آپ میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ آپ سب کو اور مجھے بھی ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ آپ دولت شہرت کے خزانے چاہتے ہیں، آپ من پسند نوکری، شادی، دنیا کی کوئی حاجت، کوئی مقصد، کوئی خواہش ہے، آج محرم الحرام کی پہلی جمعرات کے دن اپنے تمام مقاصد کی ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ تو انشاءاللہ آج جو رب کریم سے مانگو گے مل جائے گا، کیونکہ جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرتے ہوئے اس کو جو چاہے مانگ لینا۔ آج رب سے تھوڑا نہ مانگنا، آج کروڑوں اربوں بھی مانگو گے تو نصیب کا بند تالا فوری کھلے گا۔ اپنے مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو جب جب پڑھا، جس نے پڑھا، محرم الحرام کی پہلی جمعرات کو پڑھا، رب کعبہ نے پورے مہینے کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمایا۔ پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کے خزانے مل جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ صمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ صمد کا مطلب کیا ہے کہ رب کی ذات بے نیاز ہے، اور وہ بے نیاز ذات ہے کہ جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگتا ہے، تڑپ کر مانگتا ہے، تو رب کی ذات آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ آج اللہ صمد پڑھتے دوران جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آج 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ دیا جائے گا۔ آج ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جائے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے والا صدقے دل سے جو بھی مانگے گا انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ صمد کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ صمد 1 ہو گیا، اللہ صمد 2 ہو گیا، اللہ صمد 3 ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ صمد کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اسے 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ صمد کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ صرف فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ صرف فاتحہ کی تلاوت ایک بار میرے ساتھ بھی سماعت فرمانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ دوسرے نمبر پر آپ نے صرف فاتحہ کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ صرف فاتحہ جسے نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ صرف فاتحہ رب کریم کو اتنی عزیز ہے کہ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز صرف فاتحہ سے کیا۔ صرف فاتحہ پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے رب کی ذات ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ صرف فاتحہ پڑھنے سے ہر دعا بن مانگے پوری ہو جاتی ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ نوکری کے لیے سفارشیں کراتا ہے، صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن نوکری ملنے کا نام نہیں لیتی۔ کوئی بھی کام ہے جس کے لیے آپ کئی سالوں سے مشقت کر رہے ہیں، آپ بے گھر ہیں، اپنے گھر کے لیے پڑھ لو، یہ عمل کر کے دیکھو، غیب سے فرشتے ایسے اسباب بنائیں گے کہ آپ اپنا گھر لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں جو خزانوں کا مالک ہے۔ آج غیبی فرشتوں سے مدد چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اس دوران آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، اور اگر آپ نے کسی سے بات کی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ خدا را چند منٹ نکال کر یہ عمل پوری توجہ اور دھیان اور خاموشی سے کیجیے گا۔ اب فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے
وہ وظیفہ آج کا سب سے خاص الخاص عمل ہے، اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ وظیفہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے سب سے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو اے رزق دینے والی ذات، اور یا فتاحو رزق کے دروازے کھولنے والی ذات۔ جب کوئی بندہ یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھا تو 1 ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھا تو 2 ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھا تو 3 ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ آج محرم الحرام کی پہلی جمعرات کو یا جمعے کو یا رزاقو یا فتاحو کو پکارے گا، رب کریم 300 رزق کے دروازے نوازے گا۔ آج یا رزاقو یا فتاحو پڑھنے والا رب کریم سے جتنا مانگے گا اتنا زیادہ دیا جائے گا۔ آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال آپ نے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنے ہیں، نہ آگے پڑھنے ہیں نہ پیچھے پڑھنے ہیں، تعداد اتنی میں نے جس طرح بتایا ہے ویسے پڑھنے ہیں۔ یہ محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ کے خاص الخاص اعمال ہیں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ضائع ہو جائے گا، اور یہ موقع سال میں 1 بار ملتا ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جائے گی۔ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رب نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر روتے تڑپتے سسکتے ہوئے رب کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت میں ضد کر کے مانگنا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جائے گا، اور جو بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت میں اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔